ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، نمبر ایک قرآن اور نمبر دو بیویاں. کیا تدبر ہے آپ کا، کیا قرآن فہمی ہے آپ کی ماشاءاللہ. اس طرح کے لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ باقی کام چھوڑ کر پہلے عربی زبان سیکھیں، بلکہ اردو زبان بھی سیکھیں. اردو زبان میں بھی اہل بیت کا جو ترجمہ ہم نے کیا ہے گھر والے. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ خوارج کیوں گمراہ تھے؟ کیا وہ قرآن سے استدلال نہیں کرتے تھے؟ وہ قرآن سے استدلال کرتے تھے، لیکن وہ حدیث رسول سے اتنے دور ہوئے کہ وہ جو ہے گمراہ ہوئے، اور تمام جو ہے اسلامی فرقوں کے نزدیک وہ گمراہ تھے. السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے. میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران. ناظرین، قرآن پاک کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو واضح کرتی ہے، لیکن اس کی تفسیر میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں. خاص طور پر میاں جاوید احمد غامدی صاحب نے اس آیت کے حوالے سے ایک ضعیف موقف اپنایا ہے. آج کے پروگرام میں ہم انہی نکات پر روشنی ڈالیں گے. ہم گفتگو کو چند سوالات کی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ غامدی صاحب آیت تطہیر میں اہل بیت سے کیا مراد لیتے ہیں. پھر یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے موقف کے حق میں کیا دلائل اور استدلال پیش کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بنیادی سوال بھی زیر بحث آئے گا کہ کیا صرف عربی زبان جان لینا قرآن کی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے؟ کیا قرآن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے عربی عرف میں مصادیق عام ہیں، لیکن ہم احادیث کی وجہ سے اس آیت کے خاص مصادیق مراد لیتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں کیا ہم قرآنی مفاہیم کو اہم احادیث کی وجہ سے خاص کر سکتے ہیں؟ ایک اہم نقطہ یہ بھی زیر بحث آئے گا کہ اہل بیت کا لفظ قرآن میں صرف ازواج مطہرات کے لیے آیا ہے یا اس کے دائرے میں دیگر افراد بھی شامل ہیں؟ اور آخر میں یہ سوال بھی رکھیں گے کہ اگر کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر میں ازواج شامل نہیں تو ان کے پاس اس کی کیا مضبوط دلیل ہے؟ ان تمام نکات پر آج مدلل گفتگو کریں گے تاکہ ناظرین کے ذہن میں موجود اشکالات دور ہو سکیں اور قرآن و سنت کے فہم کے ساتھ ایک واضح اور متوازن رائے قائم کر سکیں. ہمارے آج کے معزز مہمان جناب ڈاکٹر غلام عباس صاحب ہیں، جو علوم قرآنی اور دینی تحقیق کے میدان میں ایک نہایت نمایاں مقام رکھتے ہیں. آپ نے جامعہ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی قم ایران سے قرآن اور تربیتی علوم میں PhD کی ڈگری حاصل کی ہے. آپ گزشتہ 1 سال سے ادارہ نمت میں بطور محقق خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ سہ ماہی مجلہ نور معرفت کے مستقل لکھاری ہیں اور ہر شمارے میں آپ کا ایک تحقیقی مقالہ شائع ہوتا ہے جو علمی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم ڈاکٹر غلام عباس صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی قیمتی گفتگو سے مستفید ہونے کے لیے بہت پر امید ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میاں جاوید غامدی صاحب نے آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے ذیل میں اہل بیت سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس علمی نشست کا اہتمام کیا، خصوصاً ڈاکٹر حسنین نادر صاحب کا کہ جنہوں نے اس علمی موضوع کے لیے بندہ حقیر کو یہاں پر دعوت دی ہے. جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جامعہ جاوید غامدی صاحب کا کیا نظریہ ہے کہ آیت تطہیر کے ذیل میں وہ اہل البیت سے کیا مراد لیتے ہیں، تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ وہ آیت تطہیر کے ذیل میں اہل البیت سے مراد فقط اور فقط نبی کی بیویاں مراد لیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے علاوہ مراد نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میاں جاوید غامدی صاحب نے اپنے موقف کے اوپر کیا استدلال پیش کیا ہے؟ جہاں تک آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ان کی اس موقف کے اوپر کیا دلیل ہے، تو ان کی جو بیسیکلی دلیل ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عرف میں اگر آپ عربی زبان سے واقف ہوں تو جو عرف کی زبان ہے، عربی زبان میں اہل البیت سے مراد بیویاں ہی لی جاتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اردو زبان میں بھی اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے نہیں آئے ہیں تو آپ کے گھر والوں سے مراد بیویاں ہی ہوتی ہیں، یا اگر آپ تنہا بیوی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ نہیں آئی ہے، تو یہاں پر بھی اہلیہ کا لفظ بھی بیوی پر دلالت کرتا ہے. آپ کے گھر والوں کی جو بات ہوتی ہے تو وہاں بھی بیویاں مراد ہوتی ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ یہاں پر آیت تطہیر میں کم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اور اس سے پہلی آیات میں
کنہ مونس کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کم کی ضمیر مونس کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور قرآن میں بعض جگہوں پر اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا اور کم کی ضمیر بھی استعمال کی گئی ہے، اور جہاں پر مراد بیویاں ہی لی گئی ہیں، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ فرشتے حضرت سارہ سے گفتگو کر رہے تھے اور فرمایا رحمت اللہ علیکم اہل البیت، تو یہاں پر جو علیکم کم کی ضمیر بھی استعمال ہوئی ہے اور اہل البیت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور اہل البیت سے یہاں پر مراد بیوی ہی لیا گیا ہے، نبی حضرت ابراہیم کی بیوی ہی یہاں پر مراد لی گئی ہے۔ تو خلاصہ ان کا یہ ہے کہنے کا، یعنی مختصراً اگر کہیں ہم، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عربی زبان دیکھیں تو عربی زبان میں اہل البیت کا لفظ جو ہے وہ فقط اور فقط بیویوں پر دلالت کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اہل البیت سے مراد بیویوں سے ہٹ کر کوئی مراد ہے تو یعنی اس کو عربی زبان نہیں آتی، اس کے لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے عربی زبان سیکھیں۔ عربی زبان میں عرف عام میں عربی عرف میں اہل البیت سے مراد بیویاں ہی ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کافی ہے؟ جی، آپ نے جو یہ تیسرا سوال بڑا اہم سوال کیا کہ کیا عربی زبان جو ہے وہ کافی ہے قرآن کی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے، تو میرا یہ جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جو عرف کی زبان ہے وہی قرآن کی اصطلاحات کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس طرح اگر ہو تو ہر شخص جو عربی زبان جانتا ہے وہ مفسر قرآن ہو، چاہے اسے شان نزول کا پتہ نہ ہو، چاہے اسے اسباب نزول کا پتہ نہ ہو، چاہے محکم اور متشابہ آیات کا پتہ نہ ہو، ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہ ہو، عام خاص مطلق مقید آیات کا پتہ نہ ہو، تو پھر ہر شخص جو عربی جانتا ہے وہ قرآن کی تفسیر پھر کر سکتا ہے۔ تو قرآن کی جو ہے وہ بہت سی اصطلاحات ایسی ہیں جو عرف میں، عربی عرف میں اس لفظ کا یا اصطلاح کا اور مطلب تھا، قرآن کی اصطلاح میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس عرف سے ہٹ کر ہم معنی مراد لیتے ہیں۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے، عربی عرف میں اس سے مراد دعا لی جاتی ہے، لیکن جب قرآنی اصطلاح میں جب ہم بحث کریں گے تو اس سے مراد خاص اعمال کے مجموعے کو ہم نماز صلاۃ کہیں گے۔ اسی طرح حج لغت میں یا عربی عرف میں زیارت کے ارادہ کرنا اس کو حج کہتے ہیں، لیکن جب ہم قرآنی اصطلاح میں بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ خاص اعمال کا مجموعہ، اسے ہم حج کہیں گے۔ اسی طرح جہاد ہے یا صلہ رحم ہے، تو ہم قرآنی اصطلاح میں دیکھیں گے کہ صلہ رحم سے قرآن نے کیا مراد لی ہے، اس نے کیا کون سے مصادیق بیان کیے ہیں۔ تو یعنی خلاصہ اب بھی جمع کریں تو یہ بنتا ہے کہ قرآن کی جو اصطلاحات ہیں، بعض اصطلاحات ایسی ہیں جو عرف عام میں اس کا معنی اور ہے اور قرآن نے اس سے خاص معنی مراد لیا ہے۔ اور یہ جو اہم نقطہ ہے یہ ہے کہ یہ جو جاوید غامدی صاحب نے کہا کہ آپ عربی زبان سیکھیں تو تب جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اہل البیت سے کیا مراد ہے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ غیر عرب اہل البیت کے مفہوم پر بحث کرتے ہیں اور عقلی استدلال کی بنیاد پر ان کے مصادیق کو خاص کرتے ہیں، جبکہ خود عربوں میں بھی اہل البیت سے کیا مراد ہے، یہ وہ خود رسول خدا نے، اصحاب نے، زوجات رسول خدا نے اس کی تشریح کی ہے اور ان کے مصادیق کو خاص کیا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جاوید غامدی صاحب نے کہا کہ فلانی آیت میں سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں اہل البیت سے مراد بیویاں لی گئی تھی، لہذا تمام جگہوں پر بیویاں ہی مراد ہوں گی، تو میرا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو ایک جگہ پر ایک معنی دیتے ہیں، دوسری جگہ پر الگ معنی دیتے ہیں۔ جیسے خود لفظ صلاۃ ہے تو اقیم الصلاۃ جب ہم کہتے ہیں تو یہاں پر معنی نماز مراد ہوگی، اور جیسا الگ آیت میں جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہاں پر وہی لفظ صلاۃ مصدر صلاۃ استعمال ہوا لیکن درود کے معنی میں استعمال ہوا۔ اسی طرح جو رب کا لفظ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 13 میں غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا، تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر جو ہے رب غیر اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، لہذا تمام جگہوں پر رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح لفظ فتنہ ہے، فتنہ کا لفظ جو ہے ایک جگہ پر فساد اور اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ الفتنہ اشد من القتل، اور بعض جگہوں پر فتنہ آزمائش کے معنی میں آیا ہے، جیسے کہ اولاد اور تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے کیا ہے، فتنہ ہے، تو یہاں فتنہ اور معنی میں ہے، وہاں فتنہ اور معنی میں ہے، تو یہ بات جو ہے ان کی درست نہیں ہے کہ ایک لفظ اگر ایک معنی میں استعمال ہوا ہے تو سب جگہوں پر اسی معنی میں استعمال ہوگا۔ جی، وہ جو انہوں نے بات کی تھی کہ عربی زبان سیکھیں، تو میرا ان سے سوال ہے کہ جو اہل سنت کے بڑے مفسر قرآن ہیں یا اہل عرب ہیں جو مفسر بھی تھے، جو علوم قرآن سے آشنا بھی تھے، جن میں زمخشری ہے، فخر الدین رازی ہیں، آلوسی ہے، ابن حجر ہیں، سیوطی ہیں، امام نووی ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، ام سلمہ ہیں، ابو سعید خضری ہیں، ان سب نے جو ہے اہل البیت سے مراد وہ خاص 5 ہستیاں مراد لی ہیں۔ کیوں مراد لی ہیں؟ اس شان نزول کی وجہ سے، سبب نزول کی وجہ سے۔ تو میرا یہ ان سے کہنا ہے کہ کیا ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی؟ تو عربی زبان پاس پتہ چلا کہ عربی زبان کی بات نہیں ہے بلکہ علوم قرآن سے آشنائی ہونا ضروری ہے۔ علوم قرآن میں یہ بحث ہے پوری کہ عام کا مراد لیں گے، خاص
کہاں پر مراد لیں گے. اگر شان نزول بیان ہو تو شان نزول کو اس معنی کی تفسیر میں دیکھا جائے گا. اب اس آیت تدخیر کے ذیل میں جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں تو اس کے مراد جو ہے وہ واقعی بڑی واضح ہو جاتی ہے. اب یہ جو اہل البیت سے مراد 5 ہستیاں لیتے ہیں، کیا عوام لیتی ہیں یا عقلی استدلال کی بنیاد پر لیتے ہیں، یا ان احادیث کی وجہ سے 5 ہستیاں مراد لیتے ہیں جو حدیث قصہ کی شکل میں مختلف کتابوں میں بیان ہوئی ہے. اور یہ جو حدیث قصہ ہے وہ 1-2 جگہ نہیں بلکہ 70 اس کی روایات تقریباً ہیں جو تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں. تو اگر تو جاوید غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات ضعیف ہیں یا قابل قبول نہیں ہے، یہ الگ مفہوم ہے. اگر وہ روایات درست ہیں اور تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں تو جاوید غامدی صاحب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول خدا کو کہیں کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ ان کے مصادیق کو خاص کریں. ہم تو کہتے ہیں جاوید غامدی صاحب کو حق نہیں ہے کہ جب رسول خدا ایک آیت کی یا لفظ کی تشریح کریں تو اس پہ تبصرہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پیغمبر کو یہ حق اللہ نے دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے تمہاری طرف تاکہ تم بیان کرو. اب جب پیغمبر نے اس کی تشریح کی، بیان کیا کہ اہل بیت سے یہ مراد ہے، تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس پر بحث کرے، چونکہ یہ تشریح عوام کی نہیں کی گئی بلکہ رسول خدا نے خود تشریح کیا. اس کے بعد جو جلیل القدر اصحاب تھے جن میں ابو سعید خضری ہیں، ابن عباس ہیں، انہوں نے یا بعض مفسرین جیسے فخر الدین رازی ہیں، جلال الدین سیوطی ہیں، یا تفسیر کبیر ہے، یا دوسری جو تفاسیر ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس شان نزول کے بعد اور حدیث قصہ کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ آپ اس سے مراد نبی کی زوجات لیں. اور اب رہی بات یہ کہ ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، یہ تھا ناقض ان کے اوپر کہ جاوید غامدی صاحب نے جو کہا تھا کہ عربی زبان سے اگر آشنا ہوں گے تو آپ جو ہے وہ اس مفہوم کو سمجھ سکیں گے. تو یہ بات ان کی اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ ابھی کتنے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، عربی ممالک میں، قطر میں ہیں، سعودیہ میں ہیں، کویت میں ہیں، تو عربی زبان سے واقف ہیں، تو ان سے آپ قرآنی اصطلاحات کا مفہوم پوچھ سکتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اس کا مصادیق کون ہے، وہ تو نہیں بتا سکتے. یا وہ آپ کو بتائیں گے کہ اہل البیت کا مفہوم کیا ہے کہ عربی زبان سے واقف ہے، یا صدقات سے یہاں مراد نبی کی زوجات شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں، یا قصاص میں جو ہے کافر شامل ہے یا کافر شامل نہیں ہے. عربی زبان کا تعلق ایک لفظ کو سمجھنے میں ہے، باقی ان کے مصادیق کو حدیث رسول جو ہے وہ خاص کر سکتی ہے. اس میں کئی آیات ہیں، جیسے ایک تو میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، پیغمبر کو اللہ نے حق دیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی مفاہیم کی تشریح کرے. یا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جسے جو چیز پیغمبر دے دے، یعنی اگر شرع دیتا ہے، توضیح دیتا ہے تو اس کو لے لو، اور جسے روکے اس سے رک لو. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر تو کوئی بات بولتا ہی نہیں ہے وحی کے علاوہ. تو اگر وہ پیغمبر ایک آیت کے مصادیق کو خاص کرتا ہے تو اللہ کی وحی کے مطابق کرتا ہے، نہ کہ وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کو کہیں کہ حدیث جو ہے وہ کسی مفہوم کو خاص نہیں کر سکتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا دعویٰ ہے تو اس پر آپ کوئی حدیث سے دلیل لیں. جاوید غامدی صاحب نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں ان میں آپ نے دیکھا کوئی حدیث پیش نہیں کیا کہ رسول خدا نے فرمایا یا اصحاب رسول نے فرمایا یا زوجات رسول نے فرمایا کہ ان کے مصادیق یہ ہیں یا وہ ہیں. انہوں نے اپنی عقلی استدلال کی بنیاد پر بات کی ہے جو کہ صاف بڑی واضح طور پر باطل ہے، اور ہمارے علماء نے تفاسیر کے اندر اس کو ایک ضعیف ترین قول کی شکل میں ذکر کیا ہے، اور ایک بات کا اس کو جواب دیا ہے کہ قوم کی ضمیر جو ہے وہ آیا مونس پر دلالت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ قوم کی ضمیر جو ہے وہ عورتوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی اور مونس کے لیے استعمال نہیں ہوتی، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. اور نہ ہی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مصادیق یہ ہیں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں جب نبی کی بیویوں کی بات ہو رہی تھی تو وہاں کنہ کا لفظ استعمال کیا، اسی آیت میں جب ضمیر بدل دی اور کم کا لفظ استعمال شروع کر دیا. اب یہ جو سیاق بدلا ہے، کنہ سے کم کی طرف آیا ہے، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آخر سیاق بدلنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ سیاق تو بدلا ہے، اب بغیر حکمت کے سیاق تو نہیں بدل سکتا. آپ کہتے ہیں وہاں بھی بیویاں مراد ہیں، یہاں بھی بیویاں مراد ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ سیاق جو بدلا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم شان نزول کو سامنے رکھتے ہیں، حدیث قصہ کو سامنے رکھتے ہیں، رسول کے قول کو سامنے رکھتے ہیں، تو اس سیاق کے بدلنے کی وجہ ہمیں سامنے آ جاتی ہے کہ یہاں بیویوں سے خطاب نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہستیوں سے خطاب تھا. اور اس کے علاوہ جو بات ہے کہ یہاں پر اگر آپ رجس کا معنی کریں اور طہارت کا معنی کریں، ان دونوں مفہوم کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے جو ہے وہ نجاست کو دور کر لیں، ان کو پاکیزہ کر دیں. اب بیویوں کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ بات صادق آتی ہے. رجس سے مراد اگر آپ یہ لے لیں کہ ہر قسم کا فکری انحراف، اخلاقی انحراف، یعنی ان سے دور کر دیا گیا ہے بیویوں سے. تو یہ آیت تقریباً جو ہے وہ 4 یا 5 ہجری کو نازل ہوئی ہے، اور آیت سورہ تحریم جو ہے تقریباً 9 ہجری کو نازل ہوئی ہے. تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرما رہا
ہے کہ بعض نبی کی بیویوں نے پیغمبر کے راز کو آؤٹ کر دیا، اور اگر وہ توبہ کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیغمبر قریب ہے کہ پیغمبر ان کو طلاق دے دے اور ان سے بہتر اللہ بیویاں عطا کرے گا۔ تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ اگر ان سے اللہ نے ان کو پاک کر دیا تھا، نجاست دور کر دی تھی، تو پھر ان سے یہ فکری انحراف، اخلاقی انحراف کیوں سرزاد ہوا؟ تو پتہ چلا کہ یہ قطعاً جو ہے 100% جو ہے یہاں پر یہ مراد یہ بیویاں نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ جنگ جمل میں 100% ہے کہ نبی کی بیوی سے خطا ہوئی، حضرت عائشہ سے خطا ہوئی، وہ خطا پر تھیں۔ تو اگر جو ہے اللہ نے ان کو پاک کر دیا تھا ہر قسم کے رجس سے، اور انہیں جو ہے وہ دور کر دی تھی ہر قسم کے فکری انحراف، عقیدتی انحراف سے دور کر دیا تھا، تو پھر جنگ جمل واقعہ نہیں ہونی تھی۔ تو پتہ چلا اگر آپ ان کے مراد نبی کی بیویاں لیتے ہیں تو 100% جو ہے وہ نبی کی بیویوں پر صادق بات نہیں آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کے عربی عرف میں مصادیق عام ہیں، لیکن ہم احادیث کی وجہ سے اس آیت کے خاص مصادیق مراد لیتے ہیں؟ الفاظ دیگر، کیا قرآنی مفاہیم کو ہم احادیث کی وجہ سے خاص کر سکتے ہیں؟ اب رہا سوال یہ کہ آیا جو ہے لفظ ایک عام استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور آیا جو ہے حدیث اس کو خاص کر سکتی ہے، اس کے مصادیق کو محدود کر سکتی ہے؟ تو جواب ہے ہاں، لیکن میاں جاوید گامدی صاحب اس کو قبول نہیں کرتے۔ اب چند ایک آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جہاں پر لفظ عام استعمال ہوا اور عرف میں اس سے مراد عام لی جاتی تھی، لیکن احادیث کی وجہ سے ہم ان کے مصادیق کو خاص کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ اب حدیث ہے ہمارے پاس کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے، تو ہم ان احادیث کی وجہ سے وہ جو قرآن کا اطلاق ہے اس سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ خاص مفہوم لیتے ہیں کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ جاوید گاندھی صاحب کا نظریہ ہے کہ قرآن کی دلالت بڑی واضح ہے، اور یعنی قرآن میں اگر ایک مطلق حکم آیا ہے تو اس کو حدیث کی وجہ سے ہم خاص نہیں کر سکتے۔ اور بھی آیات ہیں جیسے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے والذین آمنوا، جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں، آیا آپ کے ولی ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی مراد جو ہے وہ ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو خاص مراد لی جائے گی۔ جاوید گامدی صاحب کی جب اس کی تشریح کریں گے تو اس کی مراد خاص لیں گے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جتنے لوگ بھی ایمان لائے ہیں وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے کہ کوئی قتل کرے تو قتل کے بدلے میں علیکم القصاص فی القتلى، قتل میں تمہارے لیے قصاص ہے۔ لیکن جب حدیث میں دیکھتے ہیں تو حدیث میں جو اگر ایک مومن کافر کو قتل کرتا ہے تو کافر کے بدلے میں قصاص نہیں ہے۔ تو بہت سی اور بھی آیات ہیں جہاں پر جو ہے وہ عرف عام میں جو ہے عام مفہوم لیا جاتا تھا، جبکہ احادیث کی وجہ سے ہم خاص مفہوم لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے عرف عام میں جو ہے اس سے مراد عام لی گئی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر نبی اکرم نے خود اس کو حصر کیا ہے، محدود کیا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پر اس سے مراد خاص افراد لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اہل بیت کا لفظ قرآن میں فقط زوجات کے لیے استعمال ہوا ہے؟ رہی بات یہ کہ آیا قرآن میں جو ہے وہ اہل البیت کا لفظ جو ہے وہ جو ہے کیا بیویوں کے علاوہ بھی استعمال ہوا ہے؟ تو جواب اس کا ہے جی ہاں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 12 میں جب حضرت موسیٰ پر اللہ نے دوسری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا اور حضرت موسیٰ کی بہن نے وہاں پر کہا کہ کیا تمہیں میں ایک ایسے گھر کا نہ بتاؤں کہ جس کا دودھ اس پر حلال ہے، تو اس کی قرآن کی آیت ہے حل ادلکم علی اہل البیت۔ یہاں پر جو اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے خود قرآن میں استعمال ہوا ہے، سورہ قصص کی 12 نمبر آیت میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر اہل بیت سے مراد 100% نبی کی کسی کی بیوی مراد نہیں لی گئی ہے۔ تو یہاں پر جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن کی دلالت بڑی واضح ہے اور تمام جگہوں پر اہل بیت کا لفظ جو ہے فقط بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو ہم نے یہاں پر قرآن سے ہی ان کو دلیل دے دیا ہے کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 12 میں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا اور بیوی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ تو اگر اس ساری بات کو ہم جمع کریں تو یہ بنتی ہے کہ قرآن کی جو الفاظ عموم ہیں یا جو الفاظ عام طور پر استعمال ہوئے ہیں ان کی ہم نے دلالت دیکھنی ہے، اور رسول خدا کے اگر اس میں تشریح بیان ملتا ہے اور رسول کے مصادیق کو پیغمبر خاص کرتے ہیں تو ہم اس سے خاص مان نہیں آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام کا میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا دلائل ہیں کہ آیت تطہیر میں نبی کی زوجات شامل نہیں؟ یہ سوال کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہاں پر نبی کی بیویاں مراد نہیں ہیں، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو ہمارے پاس جو ہے وہ چند دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ نبی اکرم کی حدیث ہے اور شان نزول ہے۔ شان نزول میں تقریباً ستہ کی 3 کتابوں میں حدیث قصہ بیان ہوئی ہے اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان ہوا ہے کہ چادر کے نیچے یہ 5 ہستیاں آئیں، اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پیغمبر نے ہؤلاء کا لفظ استعمال کیا۔ خود قرآن کی آیت میں انما لگا ہے، حصر آیا ہے کہ فقط اور فقط یہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ نے ارادہ کیا ہے ان کو پاک کرنے کا اور ان سے نجاست کو دور
دور کرنے کا۔ ایک تو لفظی قرائن ہے جو جیسے جاوید گامدی صاحب نے کہا تھا کہ عربی زبان سیکھیں، اب عربی زبان کا تقاضا ہے کہ انما یہاں حاصر کس لیے آیا ہے، اور یہاں پر اگر آپ معنی کریں طہارت کا، نجاست کا، اور فقط ان 5 ہستیوں کے بارے میں صدق آتا ہے، اس کے علاوہ صدق نہیں آتا ہے۔ اور شان نزول آپ دیکھیں، سباب نزول دیکھیں، اور پیغمبر نے اس کی جب تشریح کر دی ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ آپ اس سے ہٹ کے معنی لیں جو پیغمبر نے معنی کیا۔ ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ کہ اس حدیث قصا کے اندر ہی موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ جو ہے انہوں نے خواہش کی پیغمبر سے کہ میں بھی اس چادر کے نیچے آنا چاہتی ہوں، اور پیغمبر نے کہا آپ حائر پر ہیں لیکن اس چادر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ یہ شیعہ روایت نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی 3 کتابوں کے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، اور ایک کتاب اور کے اندر ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ نبی اکرم نے انہیں اجازت نہیں دی۔ خود حدیث قصا کا متن ہے، اس میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ یہ 5 ہستیاں مراد ہیں۔ ابو سعید خضری، ابن عباس یا دوسرے مفسرین نے بھی یہ جب بیان کر دیا ہے کہ اس شان نزول کے بعد کوئی گنجائش بھی نہیں رہتی ہے کہ آپ نبی کی بیویوں کو یہاں پر اہل بیت میں شامل کریں۔ اب جاتے ہیں عرف میں طول تاریخ میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ناسبی تو قطعاً کسی کے ذہن میں یہ لفظ نہیں جاتا ہے کہ ناسبی سے مراد نبی کی بیویوں سے بغض رکھنے والا ہو، یہ ہے ہی نہیں مراد۔ یعنی اس دور سے لے کے ابھی تک اب ہم ناسبی کہتے ہیں یعنی اہل بیت سے بغض، اہل بیت سے مراد کون سی؟ یہ 5 ہستیاں مراد ہوں گی۔ قطعاً جو ہے کسی کا ذہن بھی نہیں جائے گا کہ نبی کی بیویوں سے بغض کی بات ہوگی۔ یا ہم کہتے ہیں مکتب اہل بیت والے یہ کہتے ہیں تو اسی عربی عرف میں جائیں کہ مکتب اہل بیت سے نبیوں کی بیویوں کا تو کوئی مکتب نہیں تھا، یا ان کی کوئی خاص رائے نہیں تھی کہ آپ اس کو مکتب کی طرف نسبت دیں۔ تو عربی عرف میں خود اہل عرب بھی اہل بیت سے مراد، یا اہل سنت آج بھی کہتے ہیں ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھیں آپ کی مراد نبی کے زوجات ہیں تو قطعاً وہ کہیں گے زوجات کو تو بات ہی نہیں ہے، اہل بیت سے مراد یہ والی ہستیاں ہیں۔ اب جو اہل سنت کے بڑے 4 جو ہے مکتب ہیں، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، امام مالک ہیں، امام مالک کو چھوڑ کے تینوں کا نظریہ یہ ہے، فتویٰ یہی ہے کہ نبی کی بیویوں پر صدقہ جائز ہے اور آل محمد پر حرام ہے۔ اور اس سے بڑی دلیل جو ہے وہ حدیث ثقلین میں غدیر خم کے موقع پر پیغمبر نے جب یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدریں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، اور اس کے بعد کے الفاظ ہیں اذکروا اللہ اہل بیتی، اہل بیت 3 دفعہ جب یہ فرمایا تو زید بن ارقم کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہاں اہل بیت سے کیا مراد ہے، کیا نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں؟ تو فرمایا زید بن ارقم نے کہا کہ نہیں، نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں کیونکہ نبی کی بیویوں پر صدقہ حلال اور جائز ہے، اور یہ یہاں پر وہ ہستیاں مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ تو ساری بات کو ہم جمع کریں تو ہم نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں دیے ہیں، پیغمبر کی زبان سے دیے ہیں، اصحاب رسول نے جو بیان دیا ہے اس آیت کے ذیل میں اس میں دیے ہیں۔ ایک دلیل اور بھی ہے کہ جب یہ آیت کہتے ہیں نازل ہوئی تو اس کے بعد کے تقریباً مفسرین نے لکھا ہے کہ پیغمبر 6 ماہ تک، بعض نے 9 ماہ لکھا ہے، البتہ دنوں کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسلم ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم جو ہے علی اور فاطمہ ان کے گھر میں جاتے تھے صبح کی نماز کے بعد اور دستک دے کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ آیت، یہ شان نزول دیکھیں، یہ ساری دیکھیں، اصحاب کے اقوال دیکھیں، اور تقریباً مفسرین جو اہل سنت کے مفسرین ہیں انہوں نے بڑے واضح اس کو بیان کیا ہے۔ اہل سنت کے جو 4 بڑے امام ہیں، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، ان تینوں نے کہا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ زوجات رسول کے لیے جائز ہے اور آل محمد کے لیے جائز نہیں، اور اہل بیت سے مراد وہ ہیں آل محمد ہیں، اور یہ 5 ہستیاں ہیں۔ یہاں ایک چیز میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح جاوید گامدی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کی دلالت بڑی واضح ہے، بڑی روشن ہے، تو یعنی ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہی تو خوارج کا نظریہ تھا کہ لا حکم الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا، کسی ثالث کو آپ فیصلہ کرنے والا جو ہے نہیں بنا سکتے، تو خوارج کا بھی یہ نظریہ تھا۔ ابھی یہ جو نظریہ ہے، میرا سوال ان سے یہ ہے کہ خوارج کیوں گمراہ تھے؟ کیا وہ قرآن سے استدلال نہیں کرتے تھے؟ وہ قرآن سے استدلال کرتے تھے، لیکن وہ حدیث رسول سے اتنے دور ہوئے کہ وہ جو ہے گمراہ ہوئے، اور تمام جو ہے اسلامی فرقوں کے نزدیک وہ گمراہ تھے۔ تو جاوید گامدی صاحب اس طرح جس طرح سے اپنے استدلال بیان کر رہے ہیں وہ نظریہ خوارج کے نزدیک پہنچتا ہے، چونکہ وہ بھی وہی مراد لیتے تھے جو خود مراد لیتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہی مراد ہے۔ تو جاوید گامدی صاحب کا بھی نظریہ سے اسی طرح وہ حدیث رسول کو جو ہے حجت نہیں سمجھتے، جبکہ بعض قرآنی آیات ہیں جس میں یہ بڑا واضح بیان کیا گیا ہے کہ حصول خدا کو قرآن کے الفاظ کی ان کی تشریح کرنے کا حق حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ فقط عربی زبان کافی نہیں ہے قرآن کے الفاظ کی تشریح کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں۔ بس ایک مختصر سا واقعہ میں جو ہے تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں بھی آیا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے وقت کے قاضی کو جب قاضی مقرر کیا تو اس سے چند سوال کیے کہ اے قاضی تجھے جو ہے وہ عام خاص کا پتہ ہے، قرآن کا ناسخ منسوخ کا پتہ ہے، مطلق مقید کا پتہ ہے؟ تو قاضی نے نسبت عرب زبان تھا، اس نے کم علمی کا اظہار کیا۔ جب کم علمی کا اظہار کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو خود کو بھی ہلاک کرے گا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا۔
یہ نہیں کہ جو ہے وہ فقط عربی زبان کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے کہ اگر کوئی قرآن کے الفاظ کی تشریح کرتا ہے فقط قرآن کے ذریعے اور یہ اس کو آشنائی نہیں ہے مطلق کی مقید کی علوم قرآن سے، خلاصہ ہم کہیں کہ علوم قرآن سے اگر آشنائی نہیں ہے تو وہ شخص خود کو بھی گمراہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اور مطلق مقید اور یہ جو بحث ہے یہ فقط خاص نہیں ہے کہ مطلق جو ہے وہ قرآن میں ہے تو خاص بھی قرآن میں ہو، بلکہ اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث رسول کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور خاص مطلب جو ہے جیسا کہ میں نے چند آیات بیان کی ہیں اس میں جو ہے حدیث کے ذریعے بھی قرآن کے کلی مفہوم کو خاص کیا جا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر غلام عباس صاحب کی علمی گفتگو سے استفادہ کیا ہوگا۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔